لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا، اپنے اکابرین کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں تاج الفحول محب رسول، اولاد عثمان غنی، حضرت علامہ مولانا شاہ عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ 13ویں صدی ہجری کے مجدد بھی ہیں۔ آج آپ کا تذکرہ ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 17 جمادی الاول آپ کے یہ وصال کی تاریخ ہے۔ 1319 ہجری آپ کے وصال کی سن ہے۔ آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ خانقاہ بدایوں شریف سے جڑے ہوئے لوگوں سے خاص کر عمومی طور پر تمام عاشقان اولیاء، عاشقان علماء سے گزارش ہے کہ پورا بیان سن کر کے دوسروں تک اس کو پہنچانے کی بھی سعادت حاصل کیجیے گا۔ آج جس موضوع پر حضرت کی حیات میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ اولاد عثمان غنی تاج الفحول محب رسول حضرت علامہ عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کی حیات کے جس گوشے پر ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہے آپ کا بدعقیدہ جماعتوں کا رد۔ آپ کے دور میں اسلام مخالف بدعقیدہ تحریکیں جو اٹھ رہی تھی، بدعقیدہ تنظیمیں جو اٹھ رہی تھی، بدعقیدہ جماعتیں جو سر اٹھا رہی تھی اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی، تاج الفحول نے ان کا رد بلیغ کیا اور حتی المقدور ان کا قلعہ قمع کرنے کی کوشش کی، ان کے خلاف علم بلند کیا، ان کے خلاف آپ نے بھرپور کوششیں کی۔ آج انہی کوششوں کا تذکرہ ہم کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ توجہ کے ساتھ سنیے۔ رد روافظ پر پہلی بات کرتے ہیں۔ حضرت محب رسول کے زمانے میں اسلام مخالف تحریکوں میں جو سب سے تیزی کے ساتھ اپنے پر اور بازو پھیلا رہے تھے وہ رفض و شیعت کی تحریک تھی، یعنی شیعہ اور روافظ یہ کثرت سے بڑھ رہے تھے۔ رافضیت کے فروغ کا دور مغلیہ سلطنت کے ابتدائی زمانے میں ہی شروع ہو گیا تھا، لیکن شیعی علماء اپنے عقائد اور باطل نظریات کو مغل بادشاہوں کے راسخ العقیدہ سنی ہونے کی وجہ سے ظاہر نہ کرتے تھے۔ ہاں، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد جب مغلیہ سلطنت کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی تو تقیہ کا پردہ اٹھا لیا گیا اور شیعہ امراء نے اپنے عقائد و نظریات کی نشر و اشاعت شروع کر دی۔ 18ویں صدی عیسوی میں نئی ریاستیں قائم ہو گئیں اور ان میں بڑی اکثریت میں شیعی حکام و عمال کی بھی تقرری ہو گئی۔ سب سے بڑی ریاست اودھ کی تھی۔ یہاں کے نواب صرف غالی شیعہ ہی نہیں بلکہ اپنے افکار و نظریات کے پرجوش داعی اور مبلغ بھی تھے۔ علماء اہل سنت نے اس فتنہ کے سد باب میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھا، کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اسی فتنے کے رد میں حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کی معرکۃ الآراء کتاب تحفہ اثنا عشریہ ہے جس نے ایوان شیعت میں زلزلہ پیدا کر دیا۔ اس کے بعد سید میر عبد الواحد بلگرامی علیہ الرحمہ نے سبع سنابل نامی کتاب لکھ کر ان کے بطلان کو سادہ لو مسلمانوں پر واضح کیا۔ حضرت تاج الفحول کے زمانے میں ایک بار پھر اس فرقے نے اپنے ہاتھ پاؤں پھیلانے شروع کر دیے اور ایک حد تک وہ کامیاب بھی ہوئے۔ بدایوں اور اس کے اطراف و نواحی کے مختلف قصبوں پر ان کا قبضہ ہو رہا تھا۔ اس وقت تاج الفحول علیہ الرحمہ نے مشاجرات صحابہ کے سلسلے میں حزم و احتیاط سے کام لیا، تاریخی روایت کے مقابلے میں قرآن و سنت کی طرف رجوع کیا اور تحریر فرمایا۔ جمہور محققین اہل سنت کے مذہب مختار میں آپ نے تحریر کیا فرمایا، دیکھیے آپ لکھتے ہیں جمہور محققین اہل سنت کے مذہب مختار میں جیسا کہ عقائد و احادیث اور اصول کی کتب معتمدہ سے ثابت ہے، خاتم خلفاء راشدین حضرت امیر المومنین علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے محاربین یعنی ان سے جنگ کرنے والوں کے 3 گروہ تھے جو کہ اس فتنہ میں شامل تھے۔ ان میں سے کسی بھی گروہ کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال ان تینوں گروہوں میں فرق یہ ہے کہ جنگ جمل کے محاربین کے سربراہ حضرت طلحہ
اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے جو کہ عشرہ مبشرہ سے ہے، اور حضور علیہ السلام کی زوجہ محبوبہ سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ ان کی غرض جنگ و قتال کی نہ تھی، ان کا مقصد جنگ اور قتال نہیں تھا، بلکہ مسلمانوں کے حال کی اصلاح پیش نظر تھی۔ لیکن اچانک جنگ چھڑ گئی۔ ان تینوں حضرات کا رجوع معتمد روایات سے ثابت بھی ہے، باوجود کہ خطائے اجتہادی تھی جو موجب ثواب بھی ہے، پھر بھی ان حضرات نے الحمدللہ اپنی حیات میں رجوع کیا تھا۔ تو اب ان حضرات کے رجوع کرنے کے بعد ان پر لفظ باغی کا اطلاق درست نہیں ہے۔ یہ تاج الفول کے جملے ہیں۔ جنگ صفین کے محاربین، جنگ صفین میں جو حضرت علی کے مقابلے میں آئے تھے، ان کے سربراہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، اور یہ دونوں حضرات صحابہ کرام میں سے ہیں۔ یہ بھی اشتباہ میں پڑے اور غلط فہمی کی وجہ سے بار بار قتل و قتال پر اصرار کرتے رہے۔ اس گروہ نے بھی خطائے اجتہاد کی وجہ سے جنگ کی تھی۔ تصحیح العقائد صفحہ 11-12 بحوالہ نگارشات صفحہ 84 میں یہ بات الحمدللہ لکھی ہے۔ آگے چل کر مزید تاج الفہول لکھتے ہیں کہ جمہور اہل سنت کے مذہب میں ان کی تعظیم و تکریم شرف صحابیت کی وجہ سے ضروری و لازمی ہے۔ جو حضرت علی کے مقابلے میں لڑنے کے لیے آئے تھے، صحابیت کی بنیاد پر ان کی تعظیم، ان کا احترام کرنا ہم سب پر لازم ہے، یہ تاج الفہول لکھتے ہیں۔ اس لیے شرعاً وہ بغاوت و خطا جو عمدن واقع نہ ہوئی ہو، فسق و عصیان کو مستلزم نہیں ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ رفع عن امتی الخطا والنسیان، اس پر شاہد ہے، اور صحابہ کرام کی خطائیں معاف ہیں، کیونکہ یہ حضرات نہ تو معصوم ہیں اور نہ معذور، بلکہ عند اللہ ماجور ہیں۔ اس خطا کی وجہ سے ان کی شان میں بے ادبی کرنا اور ان کی تعظیم و تکریم سے رکنا اہل سنت سے خارج ہونا ہے۔ تصحیح العقائد صفحہ 12 میں تاج الفہول نے یہ تحریر فرمایا ہے۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین پر طعن و تشنیع کرنا، گویا پورے دین پر طعن و تشنیع کرنا ہے۔ اس مضمون کے اس بات میں تاج الفہول لکھتے ہیں، یہ مقام غور ہے، کیونکہ پورے مذہب پر کیسے طعن و تشنیع کی جا سکتی ہے؟ ہمیں رسول اکرم علیہ السلام سے جو بھی ملا ان کے واسطے ہی سے ملا، تو جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین پر طعن و تشنیع کی تو اس نے گویا پورے دین پر طعن و تشنیع کی۔ صحابہ کو برا بھلا کہا، مطلب دین کو برا بھلا کہنا ہے، یہ تاج الفہول کہہ رہے ہیں۔ جی ہاں، چونکہ ہمیں دین تو صحابہ کے ذریعے نہ ملا ہے، صحابہ کے ذریعے دین پھیلا ہے۔ 1,25,000 سے زیادہ جو صحابہ تھے آقا کریم علیہ السلام کے، انہوں نے دین کو دنیا بھر میں پھیلایا۔ تو جن کے ذریعے دین ملا، اگر آپ انہی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو دین کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ تو کسی صحابی کے بارے میں دشنام گوئی نہ کی جائے، اور صحابہ اور اہل بیت پر روافظ کی طرف سے جو نکیریں منقول ہیں اس پر بالکل توجہ نہ کی جائے، کیونکہ یہ مقام رقیق ہے اور یہ جھگڑا حضور کی اولاد اور صحابہ کے درمیان ہے، تو اس کا فیصلہ آپ علیہ السلام پر ہی چھوڑ دیا جائے۔ امت کو اس پہ نہیں پڑھنا چاہیے، امت کو اس پہ پڑھ کر اپنی آخرت خراب کرنے کا راستہ نہیں بنانا چاہیے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تفویض خلافت کے بعد، جب حضرت امام حسن نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت دے دیا تھا، اس کے بعد تمام اہل اسلام نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تسلیم کر لی، لیکن روافظ اور ان کے نظریات سے متاثر ذہن کے لوگ آپ کی خلافت کے منکر ہی نہیں بلکہ آپ کی شان میں تحقیر و تذلیل کے قائل بھی رہے، اور دین سے خارج بتانے میں بھی کوئی دریغ نہیں کیا۔ حضور تاج الفہول رحمت اللہ تعالی علیہ نے اہل سنت کے صحیح موقف کی وضاحت اس طرح فرمائی۔ آپ لکھتے ہیں کہ ہمارا کام عیوب سے نقص کی اور گناہوں سے دل کی تطہیر، موبقات امور سے اپنے ظاہر کو پاک کرنا ہے۔ بہرحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دستبرداری کے بعد ثابت اور درست ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور و فکر کے بعد مصلحت عامہ کے پیش نظر خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر کے مسلمانوں کو خون ریزی سے بچا لیا، اور حضور علیہ السلام کی پیشین گوئی پر پورے اترے،
کیونکہ آپ علیہ السلام کا فرمان تھا میرا یہ بیٹا سردار ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرائے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت واجب ہو گئی، اور اس اتحاد و اتفاق والے سال کو عام الجماعت یعنی اجتماع کا سال کہا جانے لگا، اس لیے کہ تمام لوگوں نے اختلاف ختم کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور اس کے علاوہ کوئی اختلاف تھا بھی نہیں۔ تصحیح العقائد صفحہ نمبر 16۔ حضور تاج الفہول نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی تعظیم و تکریم کے سلسلے میں مختلف آیات و احادیث اور سلف کے اقوال ذکر فرمائے، اور مشاجرات صحابہ سے پیدا ہونے والی شیعی غلط فہمیوں کا ازالہ اور اس مسلک کے اختیار کرنے کی تعلیم دی جو ارشاد نبوی سے ثابت ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو اپنی زبانوں کو قابو میں رکھو، حدیث پاک میں ہے۔ میرے صحابہ کے آپسی اختلاف کے بارے میں خاموش رہو، تم میں کا اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو ان جیسا ثواب نہیں پا سکتا، بلکہ اس کا آدھا بھی نہیں پا سکتا۔ اس طرح آپ نے مشاجرات صحابہ کی حقیقت کو واضح کر دیا، اور روافظ کی غلط فہمیوں کو نہایت سلیس اور آسان عبارتوں سے ظاہر فرما دیا۔ پھر چونکہ روافظ بھی اپنے افکار و نظریات میں مختلف ہیں، اس لیے ان کے بارے میں حکم شرعی بھی مختلف ہوگا۔ ان کے شرعی حکموں کا آپ نے ایک فتویٰ میں بڑی صفائی کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ روافظ کے مختلف گروہ ہیں جن کے نظریات اعتقادیہ مختلف ہیں، لہٰذا ان کا شرعی حکم بھی مختلف ہوگا۔ چنانچہ جن کے نظریے سے کسی ضرورت دینی کا انکار ہوگا ان کے کفر میں کوئی شبہ نہ ہوگا، یعنی جس نوعیت کا ان کا نظریہ ہوگا اسی نوعیت کا ان پر حکم شرعی نافذ ہوگا۔ اسی طرح آپ نے رفض و شیعیت کے ایک بڑے فتنے کے بازو وہ پر کاٹ رکھ دیے، اور اہل سنت و جماعت کے عوام کو زبردست ہلاکت سے محفوظ کر دیا۔ اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے مجدد اعظم امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، رفض و تفضیلیت نجدیت کا گلا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے رفض و تفضیلیت و نجدیت کا گلا تیرے ہاتھوں کٹا محب رسول۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ محب رسول سے بہت محبت فرماتے تھے۔ یہ تو رافضیت اور شیعیت کا رد ہوا، رد وہابیہ بھی آپ نے بہت مضبوطی سے کیا تھا۔ تاج الفہول رحمت اللہ تعالی علیہ 1200 ہجری میں نجد کی سرزمین پر محمد بن عبد الوہاب نامی ایک شخص پیدا ہوا۔ اس نے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف ایک کتاب التوحید ترتیب دی، جس میں انبیاء، صحابہ، تابعین، اولیاء، ائمہ کو اپنے وضع کردہ عقائد سے مشرک اور گنہگار ٹھہرایا۔ اس کتاب کی اشاعت کے بعد ہی علماء حرمین شریفین کی طرف سے اس کا بلیغ رد کیا گیا، حتیٰ کہ اس کے اساتذہ اور بھائی نے بھی اس کا رد فرمایا۔ اسی کتاب کو سامنے رکھ کر مولوی اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان نامی ایک کتابچہ لکھا۔ 15 محرم الحرام 1240 ہجری میں اس کتاب کی اشاعت ہوئی۔ اس کتاب کے منظر عام پر آتے ہی پورے ہندوستان کے مسلمانوں میں بے چینی اور اضطراب پیدا ہو گیا۔ اس بدنام زمانہ کتاب کی تردید میں علماء حق کی طرف سے مختلف تصانیف منظر عام پر آئیں۔ خصوصیت کے ساتھ تاج الفہول محب رسول اولاد عثمان غنی حضرت علامہ فضل رسول بدایونی نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جی ہاں، علامہ سیف اللہ المسلول کے بعد وہابیت نے جب نیا روپ اختیار کیا تو ان کے نامور شہزادے تاج الفہول ہی نے اس کی کمان سنبھالی، اور سیف الجبار، بوارق محمدیہ، المعتقد المنتقد جیسی دسیوں لاجواب کتابیں تصنیف فرمائی، اور نجدیت کی جڑیں اکھاڑ ڈالی اور ان کے مضبوط قلعوں کو پاش کر ڈالا۔ بقول امام احمد رضا نجدیوں اور وہابیوں کا گلا کٹ گیا اور ان کی عبارتیں بیوہ ہو گئیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ ماتمی ہے زنا نجد کی ہائے، ماتمی ہے زنا نجد کی ہائے، بیوہ تو نے کیا محب رسول۔ تحریک ندوہ کی بھی آپ نے جڑ کاٹ کر کے رکھا تھا۔ آپ ہی کے زمانے میں اصلاح و ترقی، تعلیم اور رفع نزا کو بظاہر مقصد بنا کر 1311 ہجری میں تحریک ندوہ کے نام سے شروع ہوئی، جو کہ اس تحریک میں مولوی محمد علی منگیری جیسے سنیت کا لبادہ اوڑھنے والی شخصیتیں بھی تھیں۔ اسی بنیاد پر علماء اہل سنت اور سنی عوام بھی اس تحریک میں شروعات میں شامل ہونے لگے، لیکن جب ان کے جلسوں کا قیام کانپور، لکھنؤ، بریلی، میرٹھ جیسی جگہوں پر ہونے شروع ہوئے
اور فرقہ باطلہ، نیچریہ، رافضی اور وہابی کو شریک کرنا اپنا معمول بنا لیا، تو بالغ نظر علماء نے بھانپ لیا کہ یہ اکبر کے دین الہی کی طرح ایمان کش تحریک ہے، تو اس سے الگ ہو گئے۔ علماء اہل سنت نے اس کے خلاف خاص طور سے تاج الفہول اور امام احمد رضا اور مولانا عبد الصمد سہسوانی اور مولانا عبد الوحید فردوسی نے اسی کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا، اور بقول امام احمد رضا ہمارے زمانے میں فتنہ ندویت نے سر اٹھایا تو ہندوستان کے علماء اہل سنت نے اس کا رد کیا، اور ان کے پیشوا محب رسول خاتم المحققین مولانا شاہ عبد القادر بدایونی قدس سرہ تھے۔ الحمدللہ حضور تاج الفہول کے علمی جاہ و جلال کا اعتراف کرتے ہوئے علماء اور دانشور نے بھی اپنے قیمتی الفاظ عطا فرمائے ہیں۔ جی ہاں، علامہ فضل خیر آبادی اپنے خیالات کا اظہار یوں کرتے ہیں کہ صاحب قوت قدسیہ ہر زمانے میں ظاہر نہیں ہوتے، وقتاً بعد وقت، عصراً بعد عصر پیدا ہوتے ہیں۔ اگر اس زمانے میں کسی کا وجود مانا جائے تو یہ تاج الفہول مولانا عبد القادر بدایونی ہے۔ جی ہاں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 14ویں صدی کے علماء میں باعتبار دین و نصرت سنیت نیز بلحاظ تفقہ حضرت مولانا عبد القادر صاحب کا پایا اکثر معاصرین سے عرفا یعنی بلند تھا۔ یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔ آخر کار یہ چمکتا دمکتا آفتاب 17 جمادی الاولیٰ 1339 ہجری شب دوشنبہ بعد نماز عشاء غروب ہو گیا، اور ہم ایک علم کے بحر بے کراں سے محروم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تا قیامت ہمیں ان کی برکتوں سے شرفیاب فرمائے۔ اللہ کریم ان کے مزار پاک پر خوب رحمتیں نازل فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔